بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کربلا کل اور آج کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فرح اقرار۔ بہت جذباتی واقعات آپ تک پہنچا چکے اور تمام دیکھنے والے دل تھام کے بیٹھیے، کیونکہ آج بھی جو واقعات آپ تک پہنچنے والے ہیں وہ دل دہلا دینے والے ہیں، رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں، رلا دینے والے ہیں، ہلا دینے والے ہیں کہ کس طرح کا ظلم کیا گیا آل رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور کس طرح سے ڈٹ کر بہادری سے مقابلہ کیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ نہ صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ ان کی پوری اولاد، ان کا پورا خاندان شہادت نوش فرمانے جا رہے ہیں۔ کربلا کے مقام پر پہنچ چکا ہے یہ قافلہ، جن کو 72 لوگوں کا قافلہ کہا جا رہا ہے۔ ننھے معصوم بچے بھی اس میں شامل ہیں، خواتین بھی شامل ہیں، خیمہ زن ہو چکے ہیں، اور وہاں سے ہر کو ایک خط موصول ہو چکا۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک چٹیل میدان میں ان کے خیمے لگوائے جائیں، جہاں پر پانی نہ ہو، جہاں پر کھلا آسمان ہو، دھوپ کی تپش کے نیچے یہ لوگ موجود ہوں۔ اتنا ظلم، اتنا جبر، میں اس کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتی۔ اس کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے وہ تمام لوگ جو آل محمد سے محبت کرنے والے ہیں۔ فہد علی کاظمی میرے ساتھ موجود ہیں، بہت سی محنت کر کے، بہت سی کتابوں سے، بہت سی ایسی چیزیں اوتھینٹک ہمارے سامنے لے کر آ رہے ہیں جو شاید میں نے تو پہلی بار سنی ہے، اور دیکھنے والوں میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے یہ پہلا تجربہ ہوگا یہ تمام واقعات سننے کا اس انداز سے، ورنہ ہم مارکہ حق و باطل سے تو واقف ہیں ہی ہیں۔ تو السلام علیکم فہد، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں فرح۔ فہد، بڑا حوصلہ ہے آپ کا، بڑی ہمت ہے آپ کی کہ آپ یہ تمام چیزیں جمع کرتے ہیں اور پھر اتنے احسن انداز سے ہم تک پہنچاتے ہیں، اور کوشش رہتی ہے کہ کمپوز رہا جائے، لیکن چونکہ ہماری محبت بھی ہے، عقیدت بھی ہے، پھر اتنا بڑا مارکہ بھی ہے، قابو نہیں رکھ پاتے۔ کربلا پہنچا ہے، خیمہ زن ہو چکی ہے۔ بہت شکریہ فرح۔ وہ احمد ندیم قاسمی صاحب کا مجھے شعر یاد آ رہا تھا، اسی ایک شخص کے قتل سے میری کتنی صدیاں اداس ہیں۔ تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت جو ہے اس نے صدیوں کو اداس کر دیا ہے، اور آپ نے جس درجے پر استقامت دکھائی، آئی تھنک دنیا کی گلوبل ہسٹری میں شاید اتنا بڑا سیکریفائس جو ہے ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ بے شک۔ اور آپ ہی کے پروگرام میں ایک دفعہ یہ عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ 2 یا 3 بڑی شہادتیں ہیں جن کو ویسٹ بھی اکنالج کرتا ہے، ان کے عقیدے کے مطابق ایک ٹرائل ایک فرد پر ہو تو اور بات ہے، لیکن ایک ٹرائل فرد پر بھی ہو، اس کے گھر والوں پر بھی ہو، اس کے کمپینینز پر بھی ہو، اور ٹارچر کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں وہ ساری شکلوں سے اس گروہ کو گزار دیا جائے۔ ٹارچر کی ایک شکل ہے ہارش ویدر، ہارش ویدر وہاں پہ ہے۔ ٹارچر کی ایک شکل ہے کہ آپ کی فوڈ سپلائی نہ ہو، کھانا وہاں پر کوئی نہیں پہنچ رہا، پانی تک نہیں وہاں پہ پہنچ رہا۔ ٹارچر کی ایک شکل یہ ہے کہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو مرڈر یا کل کیا جائے، وہ وہاں پہ ہوگا۔ آپ کی فیملی کو جو ہے اس کے بعد قتل کیا جائے، وہ ہوگا۔ آپ کے ننھے بچوں تک کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور پھر وہ پوائنٹ بھی آئے گا کہ آپ کی جو خواتین ہیں، اور خواتین ہر کلچر میں ایک سمبل آف آنر ہے، کہ ان کو بے کجاوا اونٹوں کے اوپر آپ ڈمیسکس تک لے کے جائیں گے، ان کو قید کریں گے۔ تو ٹارچر کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں، جتنی بدترین شکلیں ہو سکتی ہیں، بدترین شکلیں ہو سکتی ہیں، وہ اس خانوادے نے اس کو فیس کیا ہے۔ اسی لیے یہ کائنات کی سب سے بڑی شہادت ہے، اور ویسٹ بھی اس کو اکنالج کرتی ہے۔ تو امام علی مقام، جیسے آپ نے فرح اپنی انٹرو کے اندر بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بتایا کہ 2 محرم الحرام کو امام کا یہ قافلہ جو ہے وہ اب خیمہ زن ہوا ہے میدان کربلا میں، اور 2 محرم الحرام کو ہی یہ لیٹر ملا تھا اور وہاں پر یہ خیمہ زن ہوئے۔ 3 محرم الحرام، اور یزیدی فوج کا ایک کمانڈر جس کا نام عمر ابن سعد ہے، عمر ابن سعد کو 4000 کا لشکر دے کر میدان کربلا کی طرف روانہ کیا جاتا ہے۔ اب ایک چیز انڈرسٹینڈ کریں کہ ہو از عمر بن سعد، عمر بن سعد کون ہے؟ تو ہمارے محدثین نے لکھا ایک جنتی باپ کا جہنمی بیٹا۔ عمر بن سعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو
اہل بیت سے بڑی محبت کرتے تھے. اکثر حدیثیں مولا علی کے حوالے سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میدان احد میں حاضر تھے, پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروٹیکٹ کر رہے تھے. مگر اس کی بدبختی, اس کی بدقسمتی کہ یہ یزیدی آرمی کا کمانڈر بنا. اور میں اس کا تھوڑا سا کانٹیکسٹ دینا چاہوں گا, جی, کیونکہ فرا ہم سب بھی روز ایسے ہی ڈلماز کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم دنیا کے لالچ میں آ کے غلط فیصلے کرتے ہیں. تو یہ شخص بھی جو جانتا ہے کہ امام حسین نواسہ رسول ہیں, بعض ہسٹری کی تواریخ میں آتا ہے کہ اس نے خود ملاحظہ کیا ہے کہ امام حسین کی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا محبت تھی, صحابہ امام حسین علیہ السلام سے کتنی محبت کرتے تھے. ہی himself at one point in time was a resident of مدینہ. اس نے تو اپنے بچپن سے دیکھا ہوگا, دیکھتا ہوا آ رہا تھا. صحابی رسول ہیں, صحابی رسول کا بیٹا ہے, ہاں ان کے والد صحابی جی. رسول ہیں. تو اب یہ اس کا آپ دیکھیں کہ اس کا جو کردار ہے یہ مقام عبرت ہے ہم سب کے لیے, بے شک, جو سوچ کے سمجھ کے پھر بھی یزیدیت کی گود میں ہم بیٹھتے ہیں, ہمارے لیے مقام غور, مقام فکر ہے. ہو یہ رہا تھا کہ اس دور کے جو گورنرز ہوتے تھے ان کے پاس اختیارات ہوتے تھے اور وہ اپنے حاکم جو ہیں وہ تعینات کرتے تھے. تو اب عراق کا صوبہ بہت بڑا تھا, اور اس وقت کا جو عراق تھا اس میں یہ عراق اور موجودہ ایران, یہ بھی عراق کا ہی پارٹ تھا, یعنی عراق واز اے بگ پروونس. تو گورنر کو اپنی ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم کرنے کے لیے اپنے ڈیپٹیز بنانے پڑتے تھے, اور وہ حاکم ہوتے تھے. اور وہ حاکم بھی سمجھیں پورے علاقے کا وہ انچارج ہے, ہی از لائک اے منی گورنر یا ڈیپٹی گورنر. صحیح. تو اس کو رے کی حکومت دی گئی. ٹھیک. رے موجودہ دور کا تہران ہے, اچھا, ایران کا جو کیپٹل ہے تہران. تو رے اس کے ارد گرد کا علاقہ, یعنی ایک بہت بڑا علاقہ. درست. تو یہ کوفہ کے اندر موجود ہے, اور عبید اللہ ابن زیاد گورنر نے اس کے حق میں آرڈرز کر دیے اچھا, کہ تم رے کی حکومت کو اسیوم کرو ٹھیک, اور وہاں پہ ریٹ آف دا اسٹیٹ کو قائم کرو. اب یہ وہ آرڈرز ریسیو کرنے آیا ہے, اور وہ آرڈرز لینے کے بعد ہی وانٹس ٹو گو ٹو رے ایز کوئکلی ایز از پاسبل. وہ اپنی گورنمنٹ کا چارج لینا چاہ رہا ہے. درست. اب کوفہ کے اندر یہ نئی ڈیولپمنٹ ہے ان دا مین ٹائم کہ 2 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام جو ہیں ان کو روکا گیا ہے, اور امام حسین علیہ السلام کی ایک خبر یہ ہے کہ امام حسین کہیں کوفہ نہ آ جائیں. اگر کوفہ آئیں گے تو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو جائے گی. صحیح. ہو سکتا ہے لوگ یزید کی بیعت تو انہوں نے نہیں کی, وہ امام کی بیعت نہ کر لیں, یزید کی گورنمنٹ کے لیے چیلنج کریٹ نہ ہو جائے. تو اب یہ ڈیولپمنٹ تو ہے کوفہ کے اندر, بے شک, اور اس کے پاس کیونکہ یہ گورنر ہے, ڈیپٹی گورنر ہے, تو اس کے پاس 4000 کا لشکر بھی ہے. یہ ایک فیئرلی امپورٹنٹ آدمی ہے. تو عبید اللہ ابن زیاد ایک کنڈیشن رکھتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ تم رے کی حکومت کو اسیوم کرو, رے کا چارج تمہیں دیا جائے, صحیح, تم حسین ابن علی سے تو ذرا معاملہ کر کے آؤ. یہ ہماری ساری اوتھینٹک ہسٹریز کے اندر لکھا ہوا ہے. تم کربلا جاؤ اور امام حسین سے بیعت لو یزید کے لیے, اچھا, اور اگر وہ نہیں مانتے تو پھر جو ہے جنگ کا یہ جو بھی میں حکم دوں گا اس کو نافذ کرو. صحیح. انیشلی دس گائے از ریلکٹنٹ. یہ ریلکٹنٹ ہے کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں جانتا ہے کہ امام حسین جو ہے وہ ان کا کیا درجہ ہے, ان کا کیا ہستی ہے. تو یہ کہتا ہے کہ سر مجھے معاف کیجئے, مجھے اس معاملے کے اندر شامل نہ کریں, لیٹ می گو, مجھے جانے دیں, میں رے کی گورنمنٹ کو اسیوم کروں. لیکن جیسے ہم نے پچھلے پروگرامز میں ڈسکس کیا کہ عبید اللہ ابن زیاد ایک کیلس آدمی ہے, ایک جابر حکمران ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں رے کی حکومت نہیں چاہیے تو پھر تم امام حسین کے معاملے سے دور ہو جاؤ. صحیح. اگر تمہیں حکومت چاہیے تو یو ول ہیو ٹو ابائڈ بائی مائی رولس اینڈ لاز, اور میرا جو حکم ہے, میرے جو آرڈر ہیں, ان کو تمہیں فالو کرنا پڑے گا. اچھا. یہ کہتے ہیں کہ رات کو گھر آتا ہے, سوچ رہا ہے. اب اس کے بھانجے آتے ہیں اس کے پاس, اس کا بھانجا بھی اس کو آ کے روکتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ابا حسین, مامو جان, حسین ابن علی کے سامنے نہ آنا. حسین ابن علی کا جو مقام ہے, جو روحانی اسٹیشن ہے, حسین ابن علی کے خلاف آنا بالکل ایسا ہی ہے کہ انسان جو ہے جہنم کے راستے کی طرف چل پڑے. تو میری درخواست ہے, ہسٹری کے اندر یہ جملے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں کہ میری درخواست ہے کہ آپ حسین ابن علی کے سامنے نہ جائیں. اور وہ ان کا بھانجا کہتا ہے اگر مجھے ساری دنیا کی دولت دے دی جائے
اور میرے نامہ یا مال میں حسین ابن علی کا قتل لکھا جائے، میں دولت کو قبول نہیں کروں گا، اپنے آپ کو اس قتل سے بچاؤں گا. آئی ریکویسٹ یو کہ آپ یہ کام نہ کریں. اب یہ بھی اس کو کہتا ہے کہ آپ بات تو صحیح کر رہے ہیں، مجھے اس طرف نہیں جانا چاہیے. صبح اٹھتا ہے، عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جاتا ہے. عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں کہتا ہے سر کوفہ میں اور بھی بڑے شرفاء ہیں، اور بھی بڑے واریئرز ہیں، اور بھی بڑے کمیونٹی ایلڈرز ہیں، کسی اور کو سپہ سالار بنا کے آپ کربلا بھیج دیں، مجھے آپ میں کربلا نہیں جانا چاہتا. تو وہ کہتا ہے وہ رے کی حکومت کے جو آرڈرز ہیں وہ واپس کر دو، اور جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. لیکن وہ جو انسان کا نفس ہے، وہ جو لالچ ہے، وہ جو گریڈ ہے کہ مجھے تو حکومت چاہیے، مجھے تو کرسی چاہیے، مجھے تو اقتدار چاہیے، تو اس اقتدار کے لالچ میں یہ شیطان اور نفس کے رستے پر ہوتا ہوا جہنم کے رستے کو اختیار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اوکے میں اب کربلا جاؤں گا. اب یہ 4000 کا لشکر لے کر 3 محرم الحرام کو یہ کربلا وارد ہوتا ہے اور کربلا اس کی آمد ہوتی ہے. اب جب یہ کربلا آتا ہے تو یہ اپنے اس دور میں ڈائریکٹ کانورزیشن سے پہلے لوگ قاصدوں کا ایکسچینج ہوتا تھا، میسنجرز کا ایکسچینج ہوتا تھا. تو اس نے اپنے 1 یا 2 میسنجرز خیام حسینی کی طرف بھیجے امام حسین علیہ السلام کی پوزیشن جاننے کے لیے کہ امام حسین علیہ السلام کا موقف کیا ہے، امام حسین علیہ السلام کا سٹانس کیا ہے. تو امام حسین علیہ السلام کا سٹانس جیسے کہ ہم اوور دا ڈیز دیکھتے رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے 2 ہی سٹانس ہیں. وہ بیعت نہیں کریں گے بے شک، لیکن وہ جنگ بھی نہیں کرنا چاہتے. یہ ان کا ایک احتجاج ہے. دس از اے پیسفل نان وائلنٹ اسٹرگل. وہ ایک نان وائلنٹ اسٹرگل کر رہے ہیں. وہ اس حکومت کو ووٹ آف کانفیڈنس نہیں دے سکتے کیونکہ یہ حکومت کرپٹ پرنسپلز پہ کھڑی ہے، یہ حکومت ظلم پر کھڑی ہے، لیکن وہ لڑ بھی نہیں رہے. وہ ایک نان وائلنس کے رستے کے اوپر ہے. تو امام علی مقام سے جب ان کے سفراء نے آ کے بات کی، ان کے میسنجرز نے آ کے بات کی، تو امام حسین نے اپنے اسی سٹانس کو دہرایا اور کہا کہ مجھے خط لکھ کر بلایا گیا ہے. بالکل. اگر کوفہ کے لوگوں نے بدعہدی کی ہے اور کوفہ کے لوگوں کو میرا آنا پسند نہیں ہے، آئی کین گو بیک، میں واپس جا سکتا ہوں. اچھا آئی کین گو بیک. لیکن بیعت یزید میں نہیں کروں گا. یزید کی بیعت کا سوال نہیں پیدا ہوتا. اب اس ابن سعد کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے، ابن سعد ریلکٹنٹ ہے. اس کو کہیں نہ کہیں اس کا جو ضمیر ہے وہ ملامت کرتا ہے کہ میں غلط رستے پہ ہوں. اچھا. تو یہ سوچ رہا ہے کہ شاید حسین ابن علی جو ہیں یہ جو واپس کی بات کی ہے تو شاید جنگ و جدل نہ ہو. تو وہ خط لکھتا ہے ابن زیاد کو. ٹھیک. اور وہ کہتا ہے کہ بھی حسین ابن علی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے خط لکھے گئے تھے اور خطوط کی وجہ سے میں آیا ہوں، اور اگر تم لوگوں نے خطوط والی پوزیشن سے انحراف کیا ہے، تم لوگوں کی کوئی اور پوزیشن ہے، آئی کین گو بیک. And that's a very civilized position. He's not fighting with us. تو کیونکہ حسین ابن علی ہم سے لڑ نہیں رہے، ہم سے جنگ نہیں کر رہے، تو ہمیں یہ آپشن لے لینی چاہیے. This is a very fair option. جنگ و جدل کے بغیر معاملہ ختم ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. جنگ و جدل کے بغیر معاملہ ختم ہو جائے، اس پر سوچا جا رہا ہے اور پیغام بھیج دیا گیا ہے واپس. اس پیغام کے بعد کیا ہوتا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. آپ دیکھتے رہیے الف ٹی وی. کربلا کل اور آج میں تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات یہاں تک آ پہنچی کہ یزیدی کیمپس میں یہ سوچا اور سمجھا جا رہا ہے کہ جنگ نہیں ہونے والی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپسی کا ارادہ رکھتے ہیں. شاید یہ پیغام آگے بھی پہنچا دیا گیا. اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم فہد سے جانتے ہیں. فہد، اب یزیدی کیمپ میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جنگ نہیں ہوگی اور شاید حضرت امام حسین چاہتے ہیں کہ واپس چلے جائیں یا انہوں نے ارادہ بدل لیا ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت امام حسین کا لائے عمل کیا رہا اور یزیدی کیمپس نے کیا کیا؟ جی اچھا فرح، ایک بات میں اور یہاں پہ دوبارہ اپنے ویورز کی یاد دہانی کے لیے، جی امام حسین آلریڈی نوز کہ آگے شہادت ہے، بے شک، لیکن امام علی مقام یہ جو آپشنز دیتے ہیں وہ آپشنز اس لیے دے رہے ہیں کہ ان کے خون سے کوئی ہاتھ نہ دھوئے،
اور اگر ان کو مرڈر کرے گا تو وہ جہنم کے رستے کی طرف جائے گا. تو امام علی مقام در حقیقت انہیں اپنے قتل ناحق سے بچا رہے ہیں اور انہیں آپشنز دے رہے ہیں. کیا بات. امام علی مقام کے اپنے وہ جو اس پائے استقلال میں 1 انچ بھی نعوذ باللہ لغزش کا سوال ہی نہیں پیدا ہو. یہ آلریڈی نوز کہ آگے کیا ہے. تو امام علی مقام اصل میں حقیقت میں ان کو آپشنز دے رہے ہیں. یہ بات ہمیں سمجھنے کی ہے. بالکل. تو ابن سعد وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اب تھوڑا سا معاملہ ڈائلوٹ ہو گیا ہے. ہی از انٹرنلی ہیپی کہ چلو میری جان چھوٹے گی, میں رے کی حکومت کو اسیوم کروں گا. وہ یہ لیٹر لکھتا ہے, اور یہ لیٹر اگر ہم دیکھیں, جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, عبید اللہ ابن زیاد کے نام. میں یہاں جب آ کر حسین بن علی کے مقابل اترا تو ایک قاصد کو ان کے پاس بھیجا اور ان سے پوچھنے کا ان سے آنے کا سبب معلوم کیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں, کس چیز کے طلبگار ہیں. صحیح. انہوں نے اس کا جواب دیا کہ اس شہر کے لوگوں نے مجھے خط لکھ کر بلایا اور درخواست گزار ہوئے کہ میں یہاں آؤں. میں چلا آیا. اب میرا آنا اگر ان کو ناگوار ہے اور اگر ان کی رائے تبدیل ہو گئی ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں. تو ابن زیاد کو یہ رپورٹ اس نے دی کہ شاید امام حسین علیہ السلام واپس جانا چاہ رہے ہیں, تو لیٹس فنش دس بزنس ہیئر. عبید اللہ ابن زیاد جو کہ ایک کرمنل مائنڈڈ انسان ہے, اس نے عربی کا ایک شعر پڑھا, اور وہ شعر کا اردو مفہوم یہ ہے کہ جب ہمارے پنجے میں پھنس گئے تو اب نکلنا چاہتے ہیں, ہمارے پنجے میں سے تو اب نہیں نکل سکتے. تو عربی کا اس نے یہ شعر پڑھا اور اس نے ایک خط لکھا ابن سعد کے نام. بسم اللہ الرحمن الرحیم, تمہارا خط ملا, جو کچھ تم نے لکھا ہے معلوم ہوا. صحیح. حسین بن علی سے کہو یزید بن معاویہ سے وہ خود اور تمام اس کے ساتھی بیعت کر لیں. اگر اس نے بیعت کر لی تو پھر ہم جیسا مناسب سمجھیں گے کریں گے. تو اس نے کہا کہ یہ جو واپسی کی بات ہو رہی ہے, یہ واپسی کی آپشن ایڈمیسیبل نہیں ہے. حسین ابن علی کو کہیں کہ وہ فوری طور پر یزید کی بیعت کریں, اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ بھی فوری طور پر بیعت کریں. اور اس کے بعد جیسے ہم نے کل کے پروگرام میں ویورز کو کلیریفائی کیا تھا کہ پہلے دن سے پہرا تھا, نہر کے اوپر پہلے دن سے ہی پہرا تھا, اور 7 محرم الحرام کو پانی کا ذخیرہ ختم ہوا تھا. ایسا ہی ہے. لیکن اس نے ایک خط بھی لکھا عبید اللہ ابن زیاد نے, اور عبید اللہ ابن زیاد نے جو ابن سعد کو خط لکھا وہ خط بھی ہم اگر پڑھ لیں. جی جی. نہر کے اور حسین کے درمیان حائل ہو جا, وہ ایک بوند پانی بھی نہ پی سکے. اور یہ حکم جو ہے اس نے ابن سعد کی طرف جو کمانڈر, اچھا اب ابن سعد از دا کمانڈر, ہر تو ایک بٹالین کے انچارج تھے نا. صحیح. تو اب وہ جو اوور آل کمانڈر ہے وہ ابن سعد بن چکا ہے, اور یہ بدبختی کے سفر میں روز آگے سے آگے بڑھ رہا ہے, ڈسپائٹ کہ انٹرنلی اس کو پتہ ہے کہ امام علی مقام کون ہے. یہ امام علی مقام کی معرفت ایک لیول پہ اس درجے پہ رکھتا ہے کہ سامنے نواسہ رسول ہیں, مگر پھر بھی دنیا کا لالچ, اقتدار, گریڈ اس کو اس لیول کے اوپر لے کے جا رہی ہے. ایک ضمنی طور پہ ایک بات اگر ہم آپ سے اور شیئر کر لیں کہ ایک ٹارچر کی یہ فارم بھی تھی کہ یزیدی آرمی جو ہے وہ ہیوملیٹنگ ریمارکس وہاں پر پاس کرتی تھی. اچھا. امام علی مقام اور امام علی مقام کے ساتھیوں کی طرف برے جملے بولتی تھی, بد کلامی کرتی تھی, گستاخی کرتی تھی. بعض اوقات تلوار کے زخم اتنے تیز نہیں ہوتے جتنے زبان کے زخم تیز ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا عبداللہ بن ابی, اس کا نام بھی حسین ہے, سواد سے, سین سے نہیں. اچھا. عبداللہ بن ابی حسین. تو یہ جو شخص ہے یہ 7 محرم الحرام کو امام علی مقام کے پاس سے گزرتا ہے. صحیح. اور امام علی مقام کے ساتھ بد کلامی کرتا ہے, گستاخی کرتا ہے, اور کہتا ہے حسین ابن علی ذرا پانی کی طرف دیکھو, اس کا آسمانی رنگ کتنا بھلا معلوم ہوتا ہے. لک ایٹ دا واٹر, یہ کتنا نیلا ہے, کتنا خوبصورت ہے, آسمان کے رنگ کی طرح کا یہ پانی ہے. واللہ تم پیاسے مارے جاؤ گے, تمہیں ہم ایک قطرہ بھی نہ دیں گے. تو اس نے جب امام علی مقام کے ساتھ یہ گستاخی کی
تو امام علی مقام کی زبان اطہر سے بھی بے ساختہ یہ نکلا الہ العالمین اس کو اس جملے کا اجر دے. اور کہتے ہیں کہ وہ شخص جب اپنے ڈیتھ بیڈ کے اوپر تھا اس کو پانی پلاتے تھے, وہ پانی پیتا تھا لیکن کہتا تھا مجھے اور پانی پلاؤ, میں پیاس سے مرا جا رہا ہوں. وہ اپنی ڈیتھ بیڈ پر پانی پانی کہتا ہوا فوت ہوا اور اس کا انتقال ہوا, بلکہ ایک لیول پہ واصل جہنم ہی ہوا, ایسا ہی کیونکہ امام علی مقام کے ساتھ اس نے 7 محرم الحرام کو گستاخی کی تھی اور امام علی مقام کو اس نے یہ تانا دیا تھا. تو جہاں پہ ٹارچر کی دیگر فارمز تھیں وہاں پر لینگویج کے لیول پر, زبان کے لیول پر بھی آل رسول کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے تھے. ہم ایک لیول اور اگر آگے جائیں تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے غالباً 8 محرم الحرام یہ تاریخ بنتی ہے, ٹھیک, آپ نے عمر ابن سعد کو پیغام بھیجا, صحیح, was the commander at this point in time, کہ میں تم سے 1-to-1 conversation کرنا چاہتا ہوں. صحیح. اور یہ پوائنٹ جس پوائنٹ پر یہ کانورزیشن ہوئی تھی کربلا, اگر اللہ ہم سب کو اتفاق ہو کہ ہم جائیں اور اپنے رسپیکٹس جو ہیں وہ امام علی مقام کے روضہ انور پہ پیش کریں, وہ جگہ آج بھی متعین ہے. امام علی مقام نے عمر ابن سعد کے ساتھ ڈائیلاگ کیا, صحیح, اور کہا کہ میں تم سے 1-to-1 ڈائیلاگ کرنا چاہتا ہوں. تو امام علی مقام اپنے 20 رائڈرز کے ساتھ, صحیح, اور وہ شخص بھی اپنے 20 رائڈرز کے ساتھ آرمی سے باہر نکلا, اور پھر امام علی مقام اپنے رائڈرز کو چھوڑ کر اور عمر ابن سعد اپنے رائڈر کو چھوڑ کر آگے بڑھا, اور دونوں گھوڑوں کے ساتھ گھوڑا ملایا گیا اور انہوں نے گفتگو کی. ٹھیک. اب یہ ساری ہسٹریز یہ کہتی ہیں ان ریالٹی امام حسین نے عمر ابن سعد کو کیا کہا تھا کسی کے علم میں نہیں ہے. اچھا, کیونکہ یہ ایک ڈائیلاگ تھا نا, اور یہ 2 لوگوں کے درمیان ڈائیلاگ تھا, امام علی مقام اور عمر ابن سعد. لیکن جب یہ ڈائیلاگ ختم ہوا تو عمر ابن سعد نے کہا کہ حسین ابن علی نے مجھے 3 کنڈیشنز دی ہیں. صحیح, اور یہ 3 کنڈیشنز کے اوپر آج تک لوگ نعوذ باللہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو ڈائلوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں وہ 3 کنڈیشنز بھی رکھوں گا اور اگلی روایت بھی پوری پڑھ دوں گا. ٹھیک ہے. اس نے یہ کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میری 3 باتوں میں سے ایک بات مان لو. صحیح. ایک بات تو یہ کہ مجھے واپس مدینہ جانے دو. اچھا. دوسری بات یہ کہ مجھے کوفہ جانے دو. صحیح. ایک بات یہ کہ نعوذ باللہ مجھے یزید کے دربار میں جانے دو اور میں اس سے خود بات کروں گا. یہ 3 شرائط کا بیان آپ کو ہسٹری کی بکس میں ملے گا. لیکن یہ روایت جب پڑھی جاتی ہے تو پوری نہیں پڑھی جاتی, کیونکہ اس روایت کے آگے مولانا جریر طبری بھی لکھتے ہیں, دیگر ہسٹورینز بھی لکھتے ہیں کہ بعض اوتھینٹک سورسز یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت ہی فرضی ہے. امام حسین نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں یزید کے پاس جاؤں گا, صحیح, یا نعوذ باللہ میں اس کی بیعت کروں گا. صحیح. یہ امام حسین علیہ السلام کا کیریکٹر ہی نہیں ہے. اور اگر بیعت کرنی تھی تو مدینہ میں کر سکتے تھے, بے شک, مکہ میں کر سکتے تھے. اگر بیعت ہی کرنی تھی تو اتنا لمبا سفر کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بالکل بالکل. مگر ہسٹورینز نے اور لوگوں نے یہ نیریٹو کو پھیلایا. لیکن اگر ہم اس کو ہائپوتھیٹکلی اس نیریٹو کو مان بھی لیں, فرضی طور پہ ہم یہ مان بھی لیں کہ امام حسین نے یہ 3 شرائط دی تھی, تو کیا یہ 3 شرائط فیئر تھیں یا انفیئر تھی؟ کہ بھائی مجھے واپس جانے دو, یا مجھے کوفہ جانے دو, یا مجھے زمین کے اندر کہیں اور جانے دو. امام نے یہ شرائط اگر رکھی اور اگر یہ ان شرائط کو ہم مان بھی لیں تو کیا یہ فیئر تھی یا انفیئر تھی؟ دے ور ویری فیئر. اور آل رسول کے پروٹوکول میں ان شرائط کو مان لیتے, قتل حسین سے بچ جاتے. تو عمر ابن سعد نے یہ نیریٹو بلڈ کیا, اور اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو لیٹر لکھا, اور اس نے کہا کہ حسین ابن علی نے مجھے یہ 3 شرائط دی ہیں. اور ابن سعد دل میں خوش ہو رہا تھا کہ شکر ہے میری جان چھوٹی, امام حسین جو ہیں وہ اس طرف آ گئے ہیں, جنگ نہیں ہوگی. ان 3 شرائط میں سے کوئی ایک شرط تو مان ہی لی جائے گی نا, یا تو واپس جانے دیا جائے گا یا کوفے کی طرف, یا واٹ ایور دا کیس میں بھی. تو ابن سعد, عمر ابن سعد نے یہ 3 شرائط عبید اللہ ابن زیاد کو لکھ کر بھیجی کہ میرے 1-to-1 ڈائیلاگ کا یہ نتیجہ نکلا ہے.
اینڈ الحمدللہ جنگ نہیں ہوگی یا جہاد نہیں ہوگا، اور وہ بھی خود دل میں خوش ہو رہا ہے کہ چلو میں رہ کی حکومت کو اسیوم کروں گا جا کے۔ یہ خط جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں آتا ہے تو عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ ایک اور کیریکٹر ہے اچھا، جو ایکولی کیلس اور کرمنل ہے، اس کا نام ہے شمر ذی جوشن۔ شمر ذی جوشن بھی یزیدی فوج کا کمانڈر ہے، یہ گورنر ہاؤس میں موجود ہے، اور تاریخ کا ایک مکروہ ترین کردار ہے۔ بالکل ایک مکروہ ترین ملعون ہے، اور کلرز آف امام علی مقام کے اندر ڈائریکٹلی شامل ہے، انوالوڈ ہے۔ تو یہ وہاں پر موجود ہے، اور عبید اللہ ابن زیاد بھی اس خط کو دیکھ رہا ہے، اور وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میں کیا فیصلہ کروں اگر ہائپوتھیٹکلی یہ 3 شرائط جو ہیں یہ پیش کی گئی ہیں تو اس پر کیا فیصلہ کرنا چاہیے۔ اول تو میں بیچ میں تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کروں گی کہ ذہنی عقل اور سوچ یہ ماننے پہ تیار ہی نہیں ہوتی۔ مجھ جیسا کم عقل انسان بھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ امام علی مقام اتنا لمبا سفر طے کر کے پہنچے، بار بار ان کو یہ کہا گیا کہ بیعت کر لیں، تو اس سارے سفر کے دوران اور کربلا پہنچنے تک اگر ایسا کوئی خیال ان کے ذہن سے گزرا بھی ہوتا تو یہ ہو چکا ہوتا۔ تو اس طرح کی باتیں پھیلانا اور نعوذ باللہ بغض امام حسین میں اس طرح کی باتیں کہنا بھی مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور یہاں سے آگے گفتگو کے سلسلے کو بڑھائیں گے کہ جب خط اس دربار میں پہنچتا ہے اور جو ایک پروپیگنڈا کیا گیا اور جو 3 شرائط کا پروپیگنڈا سامنے رکھا گیا، اس کے بعد کیا ہوا۔ دیکھتے رہیے الف ٹی وی۔ کربلا کل اور آج میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ کو کہا کہ ایک پروپیگنڈا تیار کیا گیا، 3 ایسی شرائط جن کا حقیقت سے تعلق تو کوئی بھی ذی شعور شخص مان نہیں سکتا۔ وہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچ چکا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ان کے دل میں کیا ہے وہ تو بہت ظاہر ہو چکا ہے، اور کہیں نہ کہیں خوشیوں کے شادیانے بج رہے ہیں کہ جنگ نہیں ہوگی، اور شاید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپسی کا رخ اختیار کر لیں، لیکن تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کچھ اور۔ تو فہد کے پاس بہت سی اوتھینٹک چیزیں معلوم ہے جو کہ چھان پھٹک کے انہوں نے ہم تمام دیکھنے والوں کے لیے، مجھ کا مکل کے لیے بھی اکٹھی کی ہیں، تو فہد سے ہی جانتے ہیں۔ فہد، دربار کا کیا ماحول ہوگا جب اس طرح کا ایک فیک پروپیگنڈا وہاں تک پہنچتا ہے، فیک شرائط کو منسوب کیا جاتا ہے حضرت امام حسین؟ فرا میں عرض کروں کہ ان شرائط کے اوپر جو کریٹیک میں کر رہا ہوں اور آپ بھی کر رہی ہیں، بجا طور پہ وہ ویلڈ ہے، لیکن میں یہ عرض ضرور کروں کہ اگر یہ شرائط حقیقت بھی ہوں، مثال کے طور پہ چلے ایک ہائپوتھیٹیکل بالفرض، تو یہ شرائط ایسی تھیں کہ اگر ان پر عمل ہوتا تو امام حسین علیہ السلام شہید تو نہ ہوتے، آل رسول کو شہید تو نہ کیا جاتا۔ آلدو ان شرائط کے اوپر مجھے خود اور ہم سب کو we think we see this with a doubtful eye، ہمیں ڈاؤٹس ہیں اس کے اوپر، مگر پھر بھی اگر یہ ہوتی بھی تو امام علی مقام کو شہید نہیں کیا جانا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یزید اور عبید اللہ ابن زیاد اور ابن سعد یہ سارے ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں قتل امام علی مقام، بے شک، اور امام علی مقام کی شہادت کی FIRs ڈائریکٹلی ان کے اوپر کٹنی چاہیے، اور جو ان کو بچاتا ہے، جو ان کو ڈیفینڈ کرتا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اور مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ کون ایسا ہوگا جو ان رذیلوں کو، ان ملونوں کو ڈیفینڈ بھی کرتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور آمین ان رذیلوں سے ہمیں امام علی مقام کے نقش قدم پہ چلائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جو خط ہے ابن سعد کا، وہ جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچتا ہے تو ابن زیاد اس خط کو دیکھ رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اچھا میں ان کنڈیشنز کو قبول کر لیتا ہوں۔ علامہ جریر طبری کہتے ہیں کہ اس کو بھی لگتا ہے کہ شاید یہ کنڈیشنز پھر ان کو مان لینا چاہیے۔ تو شمر ذی جوشن جو ایک اور کمانڈر ہے وہ وہاں پر کھڑا ہے، اور شمر ذی جوشن کہتا ہے تو اس بات کو قبول کر لیتا ہے حالانکہ حسین ابن علی تیرے تسلط والی زمین کے اندر موجود ہیں، واللہ اگر وہ تیری اطاعت کیے بغیر اس شہر کو چھوڑ کر چلے گئے تو قوت ان کی ہوگی اور عاجزی تیرے لیے ہوگی۔ یعنی اگر تم امام حسین سے ابھی بیعت نہیں لیتے اور امام حسین تمہاری زمین سے نکل جاتے ہیں تو یہ تو
تمہارے اوپر ایک کوشچن مارک لگ جائے گا کہ واٹ کائنڈ آف این ایڈمنسٹریٹر یو آر. تو وہ پش کرتا ہے کہ تم امام حسین سے ابھی بیعت لو اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر سختی کرو, تشدد کا راستہ اختیار کرو. تو اب وہ ابن سعد کو ایک لیٹر لکھواتا ہے, اور عبید اللہ ابن زیاد بھی خود اس کی بات کو بھی مان لیتا ہے, کیونکہ وہ خود بھی ویسا ہی کرمنل ہے, ویسا ہی کرمنل مائنڈڈ ظالم شخص ہے. تو وہ ایک لیٹر لکھواتا ہے, اور اس لیٹر کے کانٹینٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جی. میں نے تجھے حسین کے مقابلے میں اس لیے نہیں بھیجا کہ تو ان کے بچانے کی فکر کرے یا ان پر احسان کرے یا ان کی سلامتی کی کوششیں کرے یا ان کا سفارشی بن کر میرے سامنے آ بیٹھے. سن, اگر حسین اور ان کے ساتھی میرے حکم پر سر جھکا دیں اور گردنیں خم کر دیں تو سب کو اطاعت گزاروں کی طرح میرے پاس بھیج دے. اگر وہ نہ مانے تو ان پر اس طرح لشکر کشی کر کے سب قتل ہو جائیں اور سب کے سر کاٹ ڈال, وہ سب اسی کے مستحق ہیں. اور جب حسین بن علی قتل ہو جائیں تو ان کے سینے پر اور ان کی پشت پر گھڑ سواروں کو دوڑا, کیونکہ وہ نافرمان اور ظالم ہے. اب یہ خط کے مزید مندرجات میں سکپ کر رہا ہوں, لیکن اس نے اب یہ لیٹر لکھا ہے, اور اس نے کہا کہ عمر ابن سعد, میں نے تمہیں سفارشی کے طور پہ اپوائنٹ نہیں کیا, تمہیں کمانڈر بنایا ہے. تم حسین بن علی کی سفارشیں کر رہے ہو, تم ان کو بچانا چاہتے ہو, تم ان کو احسان کرنا چاہتے ہو. اگر وہ بیعت نہیں کرتے انہیں قتل کرو, یہاں تک کہ ان کی باڈیز کو میوٹیلیٹ کرو, ان کے جسموں کو پامال کرو. اب یہ تقریباً اگر ہم ہسٹری کی کیلکولیشن کریں تو یہ 8 محرم الحرام اور 9 محرم الحرام کے درمیان کا یہ واقعہ ہے. اور یہ لیٹر اب شمر لے کے میدان کربلا میں وارد ہوا ہے. اور عبید اللہ ابن زیاد اس بات کے اوپر بھی مصر ہے کہ اگر ان کنڈیشنز پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو اب ابن سعد اس لشکر کا امیر نہیں ہوگا, بلکہ شمر جو ہے وہ اوور آل انچارج بن جائے گا. تو شمر یہ لیٹر بھی لے کے آ رہا ہے, اور اگر عمر ابن سعد ان سفارشات پر عمل نہیں کرتا تو شمر ذی جوشن ول بی دی اوور آل کمانڈر. یعنی شمر ذی جوشن ایک نگران تو ہے ہی, وہ دیکھے گا کہ یہ نعوذ باللہ کسٹوڈیل مرڈر ہو, اور وہ انشور کرے گا. اور اگر ابن سعد اس کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے تو وہ اس کو جو ہے ہٹا دیا جائے گا, اور شمر جو ہے اوور آل کمانڈر بن جائے گا. اب یہاں پر فرا تاریخ کا ایک اور بڑا ہی عجیب مرحلہ ہے. شمر کے ساتھ ایک اور شخص ہے, اور یہ شخص وہ ہے حضرت عباس علمدار, جو کہ امام حسین کے ہاف بردر ہیں. والد مولا علی کی اولاد ہیں, لیکن ان کی والدہ بی بی ام البنین, یہ بی بی ام البنین کے بیٹے ہیں. آپ کا ٹائٹل ہے شہنشاہ وفا, کہ جو وفا آپ نے امام علی مقام کے ساتھ کی شاید کوئی اور نہ کرتا. اور تاریخ میں آج ایک تاریخ میں ان کا مقام ہے, فلیگ بیرر آف دی آرمی آف امام علی مقام. اس ٹائٹل کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے تاریخ کا. شمر جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں موجود ہیں, اور شمر کے ساتھ اس کا ایک اور کمپینین ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ بی بی ام البنین میری رشتے میں کزن ہے, اور میرے بھانجے عباس بن علی, عثمان بن علی, جعفر بن علی, وہ بھی امام حسین کے ساتھ ہیں. تو عبید اللہ ابن زیاد, میرے ان بھانجوں کو امان دے دو, اگر تم حسین کو شہید کرتے ہو تو کر لو, امان دے دو, ان کو امان دے دو, ان کو کوئی زک نہ پہنچے, یہ میرے دور کے بھانجے لگتے ہیں. جسٹ امیجن کہ شمر اور شمر کے ساتھی جو دور کا ایک رشتہ نکال رہے ہیں بی بی ام البنین کے ساتھ, اور اس رشتے کو آنر کرتے ہوئے جناب عباس اور ان کے برادرز کو امان دینا چاہ رہے ہیں. اور یہ تاریخ کی ساری اوتھینٹک سورسز کے اندر یہ موجود ہے. تو اب کربلا کے اندر جب شمر وارد ہوا, اور شمر نے ابن سعد کو یہ لیٹر دیا کہ اب امام حسین کے خلاف جنگ ہوگی, تو ابن سعد نے اس کو برا بھلا کہا, اور اس نے کہا کہ شمر مجھے پتہ ہے یہ تمہاری وجہ سے یہ لیٹر اس نے لکھا ہے. اور ساتھ ہی شمر
میدان کربلا کے اندر یہ اعلان کر رہا ہے عباس بن علی کے لیے امان ہے، اچھا اعلان کر عثمان دے. بن علی کے لیے امان ہے، اور ان لوگوں کے لیے امان کا وہ اعلان کرتا جا رہا ہے، میری بہن کے فرزندوں تمہارے لیے امان ہے. اب یہ جو جملہ سنا جناب عباسی علمدار نے، عباسی علمدار کے بھائیوں نے، وہ خیمے سے باہر آئے اور وہ جو ان کی غیرت تھی وہ غیرت سے ابل رہے تھے، اور انہوں نے کہا تیری امان پر لعنت، تو ہمارا ماموں ہے جو ہم کو امان دیتا ہے، اور فرزند رسول کو، نواس رسول کو، بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے بیٹے کو امان نہیں دیتا. اے فوج دشمن خدا واپس چلے جاؤ. یعنی وہ ہستیاں جو کہ امام حسین کے ڈائریکٹلی بردرز ہیں ان کو امان دی جا رہی ہے. اٹ واز اے ہیوج کانسپریسی کہ ان ہستیوں کو امام علی مقام سے دور کر دیا جائے، اور یہ جو ہیں دنیا کے ناؤز، ان کو دنیا کا لالچ دیا جائے، ان کو امان دی جائے، ان کو راستے سے دور کیا جائے. اور یہ استعمار کی اور ظالموں کی پرانی اسٹریٹجی ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول. بالکل. تو یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی وہ اسٹریٹجی بھی یہاں پر، ڈسیپشن، دھوکہ، وہ پلوئز، وہ ٹرکس، وہ ہمیں یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. اور جناب عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام، وہ تو آف کورس یہ واقعہ نہ بھی ہوتا، وہ تو شہنشاہ وفا ہے، وفا کا وہ جبل صفا ہے، وفا ان پر ناز کرتی ہے. مگر تاریخ میں یہ واقعہ بھی ہوا کہ ان کو اور ان کے بھائیوں کو امان دینے کی کوشش کی گئی اور لالچ دے کے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے دور کرنے کی کوشش کی گئی. تو یہ واقعہ بھی وہاں پہ ہوا. وہ کہتے ہیں کہ یہ 8 محرم الحرام اور 9 محرم الحرام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے نماز عصر ادا کی، اور جب نماز عصر ادا کی تو آپ اپنے گھٹنوں کے ساتھ، آپ کا سر لگا ہوا تھا، یہ تاریخ کے اندر ریکارڈڈ ہے. اور تھوڑی دیر بعد آپ اٹھے اور بی بی زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا آئیں، اور انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے آوازیں آ رہی ہیں، گھڑ سوار جو ہیں وہ خیموں کے جیسے قریب آ رہے ہیں، اس طرح سے آپ نے ارشاد فرمایا. تو امام حسین علیہ السلام نے سر اٹھایا، اور امام حسین علیہ السلام نے کہا، اپنی بہن سے بی بی سیدہ زینب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے ابھی اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی ہے، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے حسین تم میرے پاس چلے آؤ. تو اب یہ بشارت ایک دفعہ پھر شہادت کی. اور میں اپنے ویورز کو بتاتا چلوں، اور میں بار بار اس بات پر ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ حقیقت میں اسپریچول ہے، حقیقت میں روحانی ہے، حقیقت میں باطنی ہے. اس کے پیچھے راز ہے. ظاہراً یہ وار ہے، جہاد ہے، خلافت ہے، ظاہراً یہ ایک نظام کی بقا کی جنگ بھی ہے، اسلام کے شریعت کے نفاذ کی جنگ بھی ہے، لیکن اس کے اندر ہڈن میننگز بھی ہیں. اور جیسے کہ جب سرکار سید الشہداء مکہ سے نکل رہے تھے اور جناب عبداللہ ابن جعفر نے انہیں روکا تھا، تو تب بھی آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی ہے، انہوں نے مجھے جو حکم دیا ہے میں اس حکم کے پابند ہوں، اس حکم سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. اب میدان کربلا کے اندر بھی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، اور زیارت میں یہ بتایا گیا، یہ بشارت دی گئی کہ تم اب ہمارے پاس چلے آؤ. اور آپ نے بی بی زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا کو اس بشارت کے بارے میں بتایا. اب وہاں کا جو ایک ماحول تھا، ہم 9 محرم پہ اب پہنچے ہیں، اور 9 محرم کا جو ڈے ہے، اب ابن سعد کے پاس وہ فائنل آرڈر آ چکا ہے کہ اب ہم نے وار کرنی ہے، اور وار کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے. بالکل فہد، 9 محرم ہے، یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جنگ کرنی ہے، جنگ ہونا لازم ہے. جنگ ہونا تو پہلے دن سے طے تھا، اور کیا ہونا تھا یہ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے. وہ تمام واقعات ہم شامل کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیں. میں ہوں آپ کی میزبان فرح اقرار، اور کربلا کل اور آج میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. جنگ ہونے والی ہے، جنگ جس کا تعین بہت پہلے سے ہو چکا تھا، جس کی شہادتیں آ چکی تھیں، وہ ہونے جا رہی ہے. اس کے بارے میں فہد سے مزید معلومات حاصل کرتے ہیں. جی فہد.
فراب یہ ماحول جو ہے 8 محرم الحرام کے بعد یہ جنگ کا بن چکا ہے، اور وہ لیٹر ابن زیاد کا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو نعوذ شہید جو ہے وہ کیا جائے گا، یا یہ بیعت کریں گے یا ان کی شہادت ہے۔ تو اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ ابن سعد کی آرمی نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے خیام کی طرف، خیموں کی طرف پیش قدمی کی، جہاں پہ حسینی کیمپ تھا وہاں پر ان کے سواروں نے آ کے پیش قدمی کی، اور امام حسین علیہ السلام نے بھی یقینی طور پہ وہ اس موومنٹ کو محسوس کیا ہوگا، ظاہر۔ وہ موومنٹ ان تک پہنچی۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جناب سیدنا عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا کہ تم ابن سعد کی آرمی کو یہ پیغام دو کہ اگر جنگ ہونا ٹھہر ہی چکا ہے یا معاملہ ہو کر ہی رہے گا تو ہمیں 1 رات کی مہلت چاہیے، اچھا، ہمیں 1 رات کی مہلت چاہیے۔ اور امام علی مقام نے اس وقت جب یہ بات کہی تو امام علی مقام کے جملے میں آپ کے سامنے رکھوں جو تاریخ کے اندر ریکارڈڈ ہیں، ان لوگوں کو کہو کہ یہ معاملہ کل صبح تک ٹال دیں، آج کی رات ہم اپنے پروردگار کی عبادت کر لیں، سبحان اللہ، رب العزت سے دعائیں مانگ لیں، رب العزت سے مغفرت طلب کر لیں۔ خدا خوب جانتا ہے کہ اس کی عبادت کو، اس کی کتاب کی تلاوت کو اور دعا اور استغفار کی کثرت کو میں محبوب رکھتا ہوں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے وہ جو 1 رات کی مہلت وہاں پہ مانگی ہے اس کا بھی ریزن بتایا ہے کہ میں مناجات، دعائیں اور رب العزت کی بارگاہ میں اپنی عبادات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عباس بن علی یہ پیغام لے کر ابن سعد کے پاس گئے اور یہ پیغام دیا، اور ابن سعد نے یہ سوچا کہ جنگ تو ہونی ہے تو 1 رات سے کیا فرق پڑتا ہے، اس نے شمر کے ساتھ کانورزیشن کی، صحیح، کیونکہ اس کے اوپر شمر کی تلوار لٹک رہی ہے، اگر میں کوئی ایسا کام کروں جو عبید اللہ ابن زیاد کی نافرمانی ہو اور شمر جو ہے اس کو اپروول نہ دے تو شمر کو پھر کمانڈر بنا دیا جائے گا، تو اب وہ شمر سے مشورے کرتا ہے۔ صحیح، تو شمر جو کہ خود ایک بہت ہی کیلس کیریکٹر ہے، شمر سے وہ مشورہ کرتا ہے، تو شمر کہتا ہے اوکے 1 رات سے کیا فرق پڑتا ہے، تو تم امیر ہو، تم کمانڈر ہو ابھی تک، تو تم فیصلہ کر لو۔ تو ابن سعد کہتا ہے کہ چلو 1 رات کی مہلت دے دی جاتی ہے۔ صحیح، تو اس طرح سے 9 محرم الحرام کو یہ جنگ ٹل گئی اور وہ 10 محرم الحرام پر چلی گئی۔ یہاں پر یہ بتانا بھی ضروری ہے اور امپورٹنٹ بات ہے کہ ابن سعد غالباً یہ سوچ رہا ہوگا کہ نعوذ باللہ شاید امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے سٹانس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، شاید خائف ہیں، خوف زدہ ہیں، لیکن اس کے علم میں نہیں تھا کہ امام علی مقام تو شیر خدا کے بیٹے ہیں، بے شک، اور جو ان کا سٹانس ہے وہ اسی سٹانس کے اوپر قائم ہے اور قائم رہیں گے۔ فرا رات ہوتی ہے، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام رات کو اپنے سارے ساتھیوں کی ایک مجلس منعقد فرماتے ہیں، ایک نشست منعقد فرماتے ہیں، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام وہاں پر ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور ایک یہ تاریخی خطبہ خطبہ، ایک تاریخی خطبہ ہے، اور وہ تاریخی خطبہ میں اپنے ویورز کے سامنے رکھنا بالکل، چاہوں گا۔ اور یہ خطبہ جو ہے امام زین العابدین سے روایت ہے۔ اکثر لوگ یہ بھی ڈسکشن کرتے ہیں کہ بھئی یہ کربلا کی اتنی ڈیٹیلز کیسے آ گئیں جب سارے لوگ ہی شہید ہو گئے، تو واقعہ کربلا کے جو بڑے راوی ہیں یہ صحیح، ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا۔ سب سے بڑے راوی بی بی سیدہ زینب، دا ریئل سسٹر آف امام حسین۔ دوسرے بڑے راوی آپ کے وہ بیٹے جو بیمار تھے، علی بن الحسین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، جو واقعہ کربلا میں حاضر تھے مگر بیمار تھے، بیماری کی وجہ سے جہاد میں حصہ نہیں لیا، صحیح، اور کیونکہ بیمار تھے اور جہاد میں حصہ نہیں لیا، لیکن اس کے پیچھے ڈیوائن حکمت تھی کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل پاک نے آگے چلنا تھا، تھا، تو ان کو اگر وہ بیمار نہ ہوتے، صاحب فراش نہ ہوتے، تو اگر وہ بھی میدان جہاد میں حصہ لیتے تو شاید شہید ہو جاتے، اور نعوذ باللہ شاید یہ سلسلہ رکتا۔ لیکن انا اعطیناک الکوثر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں اللہ نے کثرت رکھی ہے۔ امام زین العابدین کی اولاد آج تک سادات کی شکل میں پوری دنیا میں موجود ہے۔ سبحان تو اللہ، یہ امام زین العابدین روایت کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھا اور میں خیمے کے قریب گیا کہ سنوں
حضرت کیا فرماتے ہیں، امام عالی مقام کیا فرما رہے ہیں؟ میرے والد اپنے ساتھیوں سے یہ فرما رہے تھے، میں خدائے تبارک و تعالیٰ کی بہترین حمد و ثنا بجا لاتا ہوں، راحت و مصیبت میں اسی کا شکر ادا کرتا ہوں۔ خدا بندہ میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں، تو نے ہمارے خاندان کو نبوت کی عظمت سے نوازا، تو نے ہمیں قرآن کی تعلیم دی، تو نے ہمیں علم دین عطا کیا، تو نے ہم کو سماعت اور بصارت اور دل دیا، تو نے ہمیں مشرکوں میں شمار نہ ہونے دیا۔ پھر امام علی مقام نے فرمایا، میرے ساتھیوں سے افضل اور بہتر انصار اور میرے اہل بیت سے زیادہ وفادار اور فرما بردار اہل بیت میں نے نہیں دیکھے۔ لوگوں سنو، میں سمجھ چکا ہوں، ان دشمنوں کے ہاتھوں صبح ہم لوگوں کی موت ہو۔ سنو، تم سب کے باب میں میری یہ رائے ہو چکی ہے کہ تم فرما بردار ہو، میری اجازت سے تم سب چلے جاؤ، میری طرف سے کوئی روک تم پر نہیں۔ دیکھو، رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہے، اسے غنیمت سمجھو۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام شہادت کا سفر اختیار کر رہے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو ایک آپشن دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے رب العزت کی حمد، رب العزت کی ثنا، رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور اس شکر اور ثنا کے بعد اپنے ساتھیوں سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ موت، یہ شہادت میرا ورثہ ہے، تم لوگوں کی اوبیڈینس کو، اطاعت کو میں نے آنر کیا، میں نے ایکسیپٹ کیا، جاؤ چلے جاؤ، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اور دنیاوی طور پہ ایک معاملہ ہے نا، میری آپ سے دوستی ہے تو بعض اوقات بہت سے کام انسانی شرم ہوتی ہے، انسانی حیا ہوتی ہے کہ میں کو جانتا ہوں تو فرا کے سامنے میں کیسے یہ کام کر سکتا ہوں۔ تو امام علی مقام اس نفسیات کو سمجھتے ہیں، اور وہ کیا فرما رہے ہیں؟ چراغ کو گل کر دو، رات کی تاریکی ہے، کہ تمہیں میرا چہرہ بھی تم دیکھو اور اپنا فیس لوز کرو کہ ہم امام کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، چلے جاؤ۔ اور فرمایا، تم میں سے ایک ایک شخص میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ لے اور اپنے اپنے قصبوں کی طرف نکل جائے۔ بھئی یہ بھی آپشن دیتا ہوں تمہیں کہ میرے بچوں کا ہاتھ پکڑ لو اور ان کو لے جاؤ، اور دنیا کو یہ کہنا، جب لوگ کہیں کہ تم امام حسین کو چھوڑ کر آئے ہو، تو یہ بہانہ کر لینا کہ ہم تو امام حسین کے بچوں کو بچا لائے ہیں، ہم تو امام حسین کے ساتھیوں کے بچوں کو بچا لائے ہیں۔ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بنیادی طور پر ایک پرنسپل کو اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ جو حسینی ہے وہ اپنی فری ول سے، اپنے ارادے سے حسینی بنے۔ آج وہ میرا بھائی نہیں ہے، آج وہ میرا بیٹا نہیں ہے، آج وہ میرا ساتھی نہیں ہے، بلکہ اپنے فری ول سے شہادت کو اختیار کرے، اور سب کو آزاد کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے تھے تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، لوگ وہاں پر رو رہے تھے، اور سب سے پہلے حضرت عباس بن علی کھڑے ہوئے، عباس علمدار، اور انہوں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی سپورٹ اور اپنے تعلق کا اظہار کیا۔ جب وہ یہ فرما رہے تھے تو امام حسین علیہ السلام حضرت مسلم ابن عقیل کے خاندان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ میرے خاندان والوں، مسلم ابن عقیل کی شہادت ہو چکی، تم لوگوں کی ایک ہی شہادت کافی ہے، تم لوگ بھی چاہو تو جا سکتے ہو۔ انہوں نے بھی اس عزم کا اظہار کیا کہ ہم مسلم ابن عقیل کی طرح شہید ہوں گے اور ہم مزید شہادتیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ابھی تک جو کانورزیشن ہو رہی تھی وہ امام علی مقام کے خانوادے کے لوگ، بنو ہاشم کے لوگ تھے جو امام علی مقام کو اپنی سپورٹ کا اظہار کر رہے تھے۔ اب امام علی مقام کے ساتھی کھڑے ہوئے، مسلم ابن اوسجہ۔ مسلم ابن اوسجہ از این اولڈ مین، ہی از 70 پلس، وہ 70 سال سے زیادہ کا سن ہے، بعض روایات میں 80 سال کے قریب ہے۔ اور مسلم ابن اوسجہ وہی شخص ہیں، وہی ہستی ہیں جو جناب مسلم ابن عقیل کو پروٹیکٹ کرنے والوں میں تھے اور ان کی حفاظت کر رہے تھے۔ جناب مسلم ابن عقیل کھڑے ہوئے اور کہا،
فرزند رسول کیا فرمایا, کیا ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ واللہ جب تک میری برچھی ان لوگوں کے سینے میں ٹوٹ کر نہ رہ جائے, جب تک میرے ہاتھ میں تلوار ہے اور میں تلوار کے وار نہ کر لوں, میں آپ سے جدا نہیں ہوگا. اگر میرے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار نہ بھی ہوتے تو میں آپ کی نصرت میں ان کو کنکر مار مار کر ہی شہادت کو اختیار کر لیتا. پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے امام عالی مقام کے, سعد بن عبداللہ. انہوں نے کہا خدا کی قسم ہم آپ کو چھوڑ کر نہ جائیں گے. خدا تو دیکھ رہا ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد ہم نے آپ کی کیسی حفاظت کی. یعنی امام آپ ہمیں جانے کا کہہ رہے ہیں, ہم رسالت میں آپ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ خدا کی قسم اگر میں جانتا کہ میں قتل ہو جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر جیتا جلا دیا جاؤں, میری خاک کو ہواؤں میں اڑا دیا جائے, 70 مرتبہ یہی حالت مجھ پر گزرے, تو فرزند رسول جب تک مجھے موت نہ آتی میں آپ سے جدا نہ ہوتا. اور اب تو ایک ہی دفعہ قتل ہونا ہے. اس شہادت میں شرف ہے, کرامت ہے, اس شہادت میں زوال نہیں, تو میں اس شہادت کو کیوں حاصل نہ کروں؟ تو مسلم ابن اوسجہ نے اپنا اعلان نصرت فرمایا, جناب سعد بن عبداللہ نے اپنا نصرت کا اعلان فرمایا. زہیر ابن کین کھڑے ہوئے. زہیر ابن کین نے کہا واللہ میں تو یہی چاہتا ہوں, قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, 1000 دفعہ قتل ہوں, اور میں یہ چاہتا ہوں خدا آپ کو اور آپ کے خاندان اور آپ کے نوجوانوں کو بچا لے اور میری شہادت کو قبول کر لے. تو یہ وہ ماحول تھا شب عاشور کا. اور واقعہ کربلا کے وہ راوی بھی تھے, وہ بدبخت راوی بھی تھے جو یزیدی آرمی میں موجود تھے, اور یزیدی آرمی سے نکل کر جب انہوں نے باقی زندگی گزاری اور اپنے حوالے سے وہ توبہ کرنا چاہتے تو وہ بھی یہ واقعات بتایا کرتے تھے. یعنی واقعہ کربلا کے راویوں میں بی بی سیدہ زینب تو ہیں ہی ہیں, امام علی بن الحسین زین العابدین ہیں ہی ہیں, بلکہ وہ کلرز بھی ہیں جو بعد میں ان واقعات کو بتایا کرتے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ جب امام حسین اور ان کے اصحاب پوری رات بیدار رہے اور اپنے خیموں میں نمازیں پڑھ رہے تھے, استغفار کر رہے تھے, تو امام علی مقام سورۃ آل عمران کی 178 اور 169 بھی آیت پڑھ رہے تھے. رب العزت اللہ کے قرآن میں یہ آیت ہے جس کی تلاوت فرما رہے تھے, ہاں جو لوگ کافر ہو گئے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں تو ان کے لیے بہتری ہے. ہم تو اس لیے انہیں ڈھیل دے رہے ہیں کہ وہ اور گناہوں میں مبتلا ہو جائیں. ان کے لیے تو ذلت والا عذاب ہے. اور ان کے لیے تو ذلت والا عذاب ہے. فہد اس سے آگے سننا بھی مشکل ہو رہا ہے اور پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے, اور میں یہ سوچنے پر ہمیشہ مجبور ہوتی ہوں کہ وہ رات کتنی بھاری رات ہوگی. اس رات وہ تمام لوگ جن کو دیا بجھا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہوگا کہ میں آپ کی فرما برداری کو قبول کرتا ہوں, آپ جا سکتے ہیں, اور انہوں نے جو جو خطابات کیے وہ ہمارے سامنے ہیں. تو ان ظالموں کو شرم کیوں نہ آئی جو حضرت امام حسین کی جان لینے کے در پہ تھے؟ ہم نہیں سمجھ سکتے. اللہ تعالیٰ ہماری محبت اور عقیدت کو برقرار رکھے اور ان ظالموں کو اور ان کی نسلوں کو عبرت کا نشان اللہ نے بنائے رکھے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, اگلی نشست میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.